بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ساتھیوں، بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا باب یعنی ایپیسوڈ نمبر 2 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد دوسری قسط جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے وہ آپ کے سامنے یہاں بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا جائے بنی اسرائیل کا۔ یعقوب علیہ السلام جن کا ایک لقب تھا، ان کا ایک نام یہ بھی تھا اسرائیل۔ ان کی اولاد یعنی چلڈرن آف اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے تاریخ کے اندر۔ ان کے 12 بیٹوں میں سے آپ جانتے ہیں کہ کچھ کے نام تو معروف ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور یہودا، اور ایک ان کے بیٹے لاوی بھی تھے۔ ایسے ان کے 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے۔ پھر بنی اسرائیل کے تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان اتنی کر چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ چکا تھا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے مختصراً۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تلمود کے اندر اور بائبل کے اندر تو عمران آیا ہے، عمرام، یعنی اسی کو اگر عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ لفظ عمران بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 1400 قبل مسیح یعنی BC بیفور کرائسٹ ہوئی۔ مصر میں قبطیوں نے ریولوشن برپا کرا، یعنی مصر کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، اور تقریباً 240 سال تک ان کے اوپر ظلم ستم ہوا۔ چیپ لیبرشپ جو تھی، غریب اور دبے ہوئے کچلے ہوئے بنی اسرائیل، وہ ان کا کام کرتے تھے، مصر احرام مصر بنانا وغیرہ دیگر اور تعمیرات میں وہ فرعون کے اور وہاں کے جو کنسٹرکشن میں کام لیا کرتا تھا فرعون ان کا۔ ان کی دیکھیں تعداد روکنے کے لیے بنی ایک روایت میں تو بائبل کے اندر اور قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن تلمود میں ضرور آیا ہے کہ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، یا پھر اس کو کسی کاہن نے یا نجومی نے بتایا کہ تمہارے یہاں پر اب بنی اسرائیل کے اندر سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہارا تختہ پلٹ کر دے گا، تمہیں یہاں سے نکال دے گا، تمہاری موت کا سبب بنے گا۔ قرآن میں اور بائبل میں تو یہ ذکر نہیں آیا، لیکن تلمود میں آیا ہے۔ اگر ہسٹری کا ہم مطالعہ کریں تو بنی اسرائیل کو وہ ان کی تعداد بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی فرعون وغیرہ یہ لوگ بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے بنی اسرائیل کی تعداد۔ اور ان کے ایک سال یہ ہوتا تھا کہ ایک سال تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ایک سال لڑکوں کو قتل نہیں کرا جاتا تھا، یعنی ایک سال لڑکوں کو قتل کرا جاتا تھا اور دوسرے سال لڑکوں کو قتل نہیں کرا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اگر ہم دونوں طرف سے لیں، ایک طرف تو نجومی نے خواب دیکھا، اگر اس بات کو مانتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تو یہ طریقہ دوسرا یہ تھا، تاریخ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ فرعون ایک سال لڑکوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور دوسرے سال لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو لڑکیوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا تھا، کیونکہ ان سے وہ شادی وغیرہ نکاح کرتے تھے، ان کو اپنے گھروں کی باندیاں بنا لیتے، ان سے گھر کے کام کاج کراتے تھے۔ اور عورت جو ہے نا اس طرح سے ریولوشن بھی برپا نہیں کر سکتی تھی مصر کے اندر، ان کو عورتوں سے خطرہ نہیں تھا، مرد حضرات سے خطرہ تھا، تو ان کی تعداد وہ بڑھنے نہیں دیتا تھا فرعون، اور وہاں کے جو تخت پر اور جو سرکار کے اندر جو حکومت کے اندر جو لوگ تھے وہ بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو وہ وہی سال تھا جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنا حمل جو ہے چھپانے کی بہت کوشش کری، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کو بھی چھپایا، لیکن انہیں یہ ڈر تھا کہ فرعون نے جو ہے نا عورتوں کی شکل میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے بھی تھی کچھ عورتیں اور کچھ قبطیوں میں سے بھی تھیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ بچہ ہوتا تھا اور وہ جاتی تھی بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر جہاں پر وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر جاتی تھی اور بچوں کو ساتھ لے جاتی تھی کہ بچہ ہمارے ساتھ جو بچہ ہے وہ روئے گا تو ساتھ میں ان کے گھر میں کوئی بچہ چھپا ہوا ہوگا تو اس کی بھی رونے کی آواز آ جائے گی۔ تو یہ معاملہ وہ کر رہی تھی جاسوسی کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر یہ جاسوس ہمارے گھر تک پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ابھی تک موسیٰ علیہ السلام نہیں رکھا گیا تھا۔ تقریباً 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کی ان کی والدہ نے چھپا کے پرورش کری، 3 مہینے تک، تو 3 مہینے تک چھپا کے پرورش کری، اور 3 مہینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے الہام کرا یا کسی فرشتے کو بھیجا ان کے پاس۔ یہ الگ الگ تاریخ میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، ویسے الہام ہی کرا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور ان کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو دریائے نیل کے اندر پھینک دو، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک ٹوکری بنائی،
کئی روایتوں میں تابوت کا بھی ذکر آتا ہے، کیا نام سے صندوق کا بھی ذکر آتا ہے. اس کی وہ ٹوکری بنائی اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، لٹایا اور ان کو جو ہے دریائے نیل میں پھینک دیا. اور اپنی بچی جو ان کی بڑی بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، مریم، ان کو پیچھے لگا دیا کہ اس طرح سے پیچھا کرنا کہ یہ نہیں لگے کہ تم اس کو دیکھ رہی ہو. دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام بہتے رہے اور پھر وہ جا کے جو ہے نا فرعون کا جو گھر تھا وہ دریائے نیل کے قریب ہی تھا، کیونکہ دیکھیں آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ نہر کے اور دریا کے کنارے ہی ہمارے گھر وغیرہ ہوں. تو فرعون نے بھی اپنا گھر جو ہے دریا کے کنارے ہی بنا رکھا تھا. وہاں پر ہو سکتا ہے فرعون اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے گھوم رہا ہو، جن کا نام تاریخ میں آسیہ بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. تو وہ گھوم رہا تھا، تو جب انہوں نے اس صندوق کو دیکھا یا اس ٹوکری کو دیکھا کہ وہ بہتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ جو رخ تھا پانی کا، ان کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کی بستی کی طرف سے ہی جو ٹوکری یا صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے جو سینک تھے، سپاہی تھے، اس کو آرڈر دیا کہ اس کو اٹھا لو. مریم جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. پھر وہ بڑی ہوشیاری سے وہ اس طرح سے چل رہی تھی جیسے پتہ بھی نہیں چلے میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، اور وہ پیچھا بھی کر رہی تھی. انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹوکری کو فرعون نے اٹھوا لیا ہے. جب فرعون نے ان کی ٹوکری کو اٹھوایا تو اس میں بچہ نکلا، اور بچہ قرآن مجید میں بھی آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر محبت کا پردہ ڈال دیا تھا، جس سے ان کو قتل ہی نہیں کرا جا رہا تھا. ان کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ قتل کر دو. حالانکہ کئی سینکوں نے اور فوجیوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت کو گرانے والا اور آپ کی حکومت کو تلپٹ کرنے والا ہو، کہیں یہی تو نہیں. لیکن جو حضرت آسیہ تھیں انہوں نے کہا کہ اس کو تم قتل مت کرو. غالباً ہو سکتا ہے حضرت آسیہ بے اولاد ہوں، اس وقت تک ان کی اولاد نہ ہو ہوئی ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ فرعون اس کو قتل نہ کرو آپ. پھر اس بات کے اوپر فرعون نے جو ہے اس کو قتل نہیں کرا. یہ ایک ڈیٹیل واقعہ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پوری سیریز بنائی جائے گی جب انشاءاللہ ڈیٹیل بات آ جائے گی. موسیٰ نام بھی انہوں نے جو ہے نا خود ہی رکھا. یہ موسیٰ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہبرو نیم نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل نے نہیں رکھا، یہ قبطی بھاشا کا نام ہے، عبرانی بھاشا کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قبطی زبان کا لفظ ہے. موسیٰ، منہ کے معنی ہوتے ہیں پانی، اور اوشے کے معنی ہوتے ہیں نکالا ہوا، یعنی پانی سے نکالا ہوا. موسیٰ یعنی پانی سے نکالا ہوا. اور قدیم مصری زبان میں جب اس کو دیکھتے ہیں ہم تو یہ بھی اسی نام کے معنی یہی نکلتے ہیں. تو انہوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا. اور جب یہ آپ دیکھیں اس کا مختصراً آپ کے سامنے اور بات عرض کر دوں کہ مریم جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے. بہرحال جب وہ اس کو دودھ پلانے کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام کو جب دودھ پلانے کا وقت آیا، بچے کو دودھ پلانے کا وقت آیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام اناؤں، یعنی جو دائیاں ہوتی ہیں انا، ان کا سب کا دودھ جو ہے نا، ان کی سب کی چھاتی موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دی. کوئی کسی کا دودھ نہیں پی رہا موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی آ رہی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کی طرف جو ہے نا مائل نہیں ہو رہے ہیں اور دودھ نہیں پی رہے ہیں. تو فرعون کو وہی لڑکی جو مریم تھی انہوں نے آ کے مشورہ دیا، کیونکہ وہ سارا حالات سے واقف تھی. دیکھیں ان کی نظر بھی دیکھیں کس طرح سے اپنے ہدف پر تھی. ہمیں بھی اس طرح سے اپنے ہدف پر نظر رکھنی چاہیے. مریم نے آ کے فرعون کے دربار میں کہا کہ میرے نظر میں ایک ایسی عورت ہے، ایک انا کہتے ہیں دودھ پلانے والی، ایسی ایک عورت ہے جو کہ ان کو دودھ پلائے گی، اور وہ بہت ایکسپرٹ ہے جو کہ ان کو دودھ پلا دے گی. کیونکہ بچہ رو رو کے موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، بہت بھوک سے بہت برا حال ہو رہا تھا. تو فرعون کو بھی جلد بازی میں فیصلہ کرنا پڑا. تو مریم گئیں اور انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا، اور والدہ کو جب والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. تو پرانے زمانے میں وہ جانتے ہیں کہ دائیوں کے پاس ہی بچے پلتے تھے. تو فرعون نے کہا کہ اس کی پرورش اب تم ہی کرو گی، اس کو تم ہی پالو، ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے، لیکن اس کی پرورش اب تم کرو جب تک کہ تمہارا دودھ پیتا ہے، یعنی 2-2.5 سال جب تک اس کا دودھ نہ چھوٹے اس کو دودھ پلاؤ. اور اس کے بعد دیکھیں فرعون نے جو ہے نا ان کو اپنے گھر میں ہی پرورش دی، اور خاندان اس میں بھی رکھا، اور شاہی خاندان میں پل بڑھ کے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے. ایک بات اس میں اور بڑی ہے عبرت کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جب انسان اپنے جی جان، اپنی جان لگا دیتا ہے، اپنا مال لگا دیتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا ہر طرح کا رزق اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے بند نہیں کرتے بلکہ راستے کھول دیتے ہیں. دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینکا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت زیادہ اعلیٰ ہے.
اللہ तबारक तआला ने वो सारा मूसा अलैहिस्सलाम को बचा भी लिया कत्ल होने से, और मूसा अलैहिस्सलाम को फिर उनकी वालिदा तक ही पहुंचा दिया। कितना बड़ा अल्लाह की करामत है, ये है अल्लाह पर यकीन रखने का मौका। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के और अपने भाई, जो उनके बड़े भाई थे हारून, उनको भी जानते थे और मरियम को भी जानते थे, अपने खानदान को। इसी तरह से अपना पूरा शजरा वो जानते थे कि मेरे खानदान में कौन कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये लावी कबीले में से थे। मैंने आपके सामने शुरू में अर्ज भी किया था, मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल में से 4 जो नाम फेमस हुए हैं, यहूदा, लावी, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, इसमें से 12 भाइयों में से 4 फेमस हुए। इनमें जो लावी थे, इनके कबीले में से मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी नॉलेज थी कि हम जो है बुत परस्त भी नहीं है, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अल्लाह तबारक तआला ने अपने खानदान में ही करवाई। इसलिए आप आगे चल के देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का दिल और उनकी जो मोहब्बत बनी इसराइल के साथ ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने जो है ना वो इकदाम करा, जो कि मैं अगली वीडियो में आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला में कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता